السلام علیکم۔ شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے خواب میں بزرگ کی ہدایت۔ سید نواب علی۔ ہلدوانی منڈی سے ایک آدم خور شیرنی کی چیرہ دستیوں کی بار بار خبریں آ رہی تھیں، لیکن نواب افتخار علی خان اپنی ریاست کے کاموں میں اس قدر الجھے ہوئے تھے کہ کوشش کے باوجود انہیں کاموں سے نجات نہیں مل رہی تھی، اور جیسے جیسے شیرنی کی ہلاکت خیزیوں کی اطلاعات مل رہی تھیں ان کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس دوران نواب صاحب نے کئی مرتبہ مجھ سے تنہا ہلدوانی منڈی جانے کے لیے کہا، لیکن مجھے چونکہ ان کے ساتھ کھیلنے کی عادت سی ہو گئی تھی، اس لیے میں نے ہر بار اپنے مریضوں کے علاج کا بہانہ کر کے بات ٹال دی۔ ایک رات ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ نواب صاحب سارے کام چھوڑ کر ہلدوانی منڈی جانے پر مجبور ہو گئے۔ ہوا یہ کہ میں فجر کی نماز سے جیسے ہی فارغ ہوا، نواب صاحب کے بوڑھے ملازم نے مجھے آ کر بتایا کہ نواب صاحب نے آپ کو ابھی طلب کیا ہے۔ میں اپنی بے وقت طلبی پر پریشان ہو گیا اور جلدی سے نواب صاحب کی خدمت میں پہنچا۔ نواب صاحب کا پریشان چہرہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ آج کوئی ضرور اہم واقعہ ہو گیا ہے۔ میں نے نواب صاحب سے اپنی طلبی کی وجہ معلوم کی تو نواب صاحب بے حد فکرمندانہ انداز میں کہنے لگے، نواب علی، رات میں نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا ہے۔ ان بزرگ کا نورانی چہرہ اب تک میری نظروں میں سمایا ہوا ہے۔ بالکل سفید کپڑوں میں ملبوس ان بزرگ نے ناراضگی کے انداز میں مجھ سے کہا، افتخار، میں نے قدم قدم پر تمہاری مدد کی ہے، کئی مرتبہ تمہاری جان بچائی ہے، لیکن تم خدا کی مجبور مخلوق کی امداد اور ان غریبوں کی جانیں بچانے کے لیے گریز کر رہے ہو۔ ہلدوانی منڈی سے بار بار تمہیں اطلاعات مل رہی ہیں، لیکن تم اپنی ریاست کے جھمیلوں میں ایسے پھنسے ہو کہ ان غریبوں کی جانوں کی تمہیں پرواہ نہیں ہے۔ اگر تمہاری یہ ریاست ہی نہ رہی تو پھر تم کیا کرو گے؟ میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ تم فوراً غریبوں کی مدد کو پہنچو، اور خیال رکھنا کہ ہلدوانی منڈی پہنچ کر مشرق میں واقع مندر کی طرف ہرگز مت جانا، ورنہ تم انجام کے خود ہی ذمہ دار ہوگے۔ اتنا کہہ کر وہ بزرگ اچانک آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اس خواب کے بعد میں نے سونا چاہا لیکن سو نہیں سکا ہوں۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی ہے اور نماز پڑھنے کے فوراً بعد تمہیں طلب کیا ہے تاکہ آج ہی ہلدوانی منڈی جانے کے انتظامات کر لیے جائیں۔ میں نے کہا، نواب صاحب، آج تو مقدمے کی تاریخ ہے جس میں آپ کو پیش ہونا ہے۔ آپ کی غیر موجودگی میں مقدمے کا فیصلہ یک طرفہ طور پر آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ نواب صاحب یہ بات سنتے ہی غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، نواب علی، یہ مقدمہ صرف ایک گاؤں کا ہے، اگر پوری ریاست کا بھی ہوتا تو بھی میں بزرگ کی ہدایت کو نظر انداز نہ کرتا۔ بس تم جاؤ اور روانگی کا انتظام کرو۔ میں نواب صاحب کے انداز سے متاثر ہو کر ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا اور سر جھکا کر واپس آ گیا۔ 3 دن کے مسلسل سفر کے بعد ہم سر شام ہلدوانی منڈی پہنچ گئے، سرکاری ریسٹ ہاؤس میں قیام کیا۔ رات آرام سے گزارنے کے بعد صبح کو آبادی کے لوگوں کو بلا کر ان سے شیرنی کے متعلق معلومات حاصل کی۔ ہر شخص ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ شیرنی رات کے اندھیرے میں آتی ہے اور مضبوط سے مضبوط مکان کے دروازے توڑ کر جسے چاہتی ہے اٹھا کر لے جاتی ہے۔ البتہ جس رات وہ کسی کو اٹھا کر لے جاتی ہے اس کے 3-4 دن بعد تک امن رہتا ہے۔ اس دوران وہ آبادی کی طرف نہیں آتی۔ آبادی کے لوگوں پر اس کی ہیبت اس قدر بیٹھ گئی ہے
کہ رات میں اول تو گھر سے باہر کوئی نکلتا ہی نہیں، اور اگر کوئی کسی مجبوری کی خاطر نکلتا بھی ہے تو وہ کتے کو بھی اندھیرے میں دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا ہے اور گھر میں واپس آ کر خود کو محفوظ کر لیتا ہے۔ ہم لوگوں نے ساری تفصیلات سننے کے بعد جنگل کا اچھی طرح جائزہ لینے کا فیصلہ کیا اور اپنی اپنی رائفلیں اٹھا کر جنگل کی طرف نکل گئے۔ ہلدوانی منڈی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے پہاڑ اور ان کے عقب میں گھنا جنگل شروع ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ پہاڑ عبور کر کے جنگل میں پہنچ گئے۔ یہ جنگل اس قدر گھنا ہے کہ دور دور تک دھوپ کا گزر نہیں ہوتا۔ گھنی اور خاردار جھاڑیوں کا دور تک ایک سلسلہ چلا گیا ہے۔ ایک پہاڑی کے بالکل قریب خون کے دھبے دکھائی دیے۔ میں نے نواب صاحب سے کہا کہ خون کے نشانات کے ذریعے میں آگے جاتا ہوں، آپ یہاں میرا انتظار کریں۔ میں خون کے دھبوں کے سہارے آگے بڑھتا گیا۔ میرے ساتھ آبادی سے جو شخص چلا تھا وہ پہلے ہی خون دیکھ کر گھبرا گیا تھا اور اس نے میرے ساتھ آگے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ میں تنہا پوری احتیاط سے آگے بڑھتا گیا۔ کوئی نصف میل چلنے کے بعد ایک پہاڑی کے دامن میں ایک چشمہ تھا۔ چشمے کے چاروں طرف گھنی جھاڑیوں کے درمیان ایک عورت کی برہنہ لاش پڑی ہوئی تھی، جس کے جسم کا کچھ حصہ جھاڑی کے اندر اور کچھ باہر تھا۔ میں نے لاش کا اچھی طرح جائزہ لیا اور مچان تیار کر کے درخت کی تلاش شروع کر دی۔ یہ بھی عجیب اتفاق تھا کہ کچھ ہی فاصلے پر ایک پرانے پیپل کا درخت تھا، جس پر میں نے مچان تیار کیا اور واپس آ کر نواب صاحب کو سب باتوں سے آگاہ کیا۔ لیکن نواب صاحب میری رائے سے متفق نہ ہوئے، اور ان کی رائے یہ تھی کہ مچان پر بیٹھنے کے بجائے آبادی کے کسی اونچے مکان پر بیٹھ کر شیرنی کا شکار کیا جائے، جبکہ میرا کہنا یہ تھا کہ آبادی میں شیرنی کا آنا ضروری نہیں ہے، چونکہ ابھی اس کے پاس ایک وقت کی غذا موجود ہے۔ آخر کافی بحث کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ نواب صاحب آبادی میں رہیں گے اور میں کسی شخص کو ساتھ لے کر مچان پر شیرنی کا شکار کروں گا۔ پروگرام کے مطابق میں سر شام ایک نوجوان کو ہمراہ لے کر مچان پر جا بیٹھا۔ کچھ ہی دیر بعد سورج اپنی منزل کی طرف تیزی سے جاتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ آسمان سرخ ہو گیا اور پھر یہی سرخی سیاہی میں تبدیل ہونے لگی۔ میں اور میرا ساتھی اوم پرکاش مچان پر بیٹھے شیرنی کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ رات کے 10 بجنے والے تھے۔ اوم پرکاش بظاہر تو خوفزدہ نہ تھا، لیکن بار بار مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میر صاحب آپ کا یہاں بیٹھنا بیکار ہے، شیرنی تو آبادی میں آئے گی۔ میں ہر بار اسے یہی جواب دیتا کہ وہاں نواب صاحب موجود ہیں، اگر شیرنی وہاں جائے گی تو زندہ واپس نہ آ سکے گی۔ باتیں کرتے ہوئے میں نے یہ محسوس کیا کہ عورت کی لاش میں جنبش ہو رہی ہے۔ اس کا اندازہ اس لیے ہو گیا تھا کہ لاش کا کچھ حصہ سوکھے ہوئے زمین پر پڑے ہوئے پتوں پر کھسک رہا تھا، جس سے آواز پیدا ہو رہی تھی۔ میں نے اوم پرکاش کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور اپنی رائفل کندھے سے لگا کر فائر کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اندھیرے کے باعث مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور میں کوشش کر رہا تھا کہ شیرنی مجھے دکھائی دے جائے۔ صرف اندازے سے فائر کرنا کسی طرح مناسب نہ تھا۔ اس وقت کی کشمکش بیان سے باہر ہے۔ ہمیں اس عالم اور کشمکش میں بیٹھے کوئی 1 گھنٹہ گزر گیا۔ اچانک چاند ابھرا، جس کی کرنوں سے پورا جنگل روشن ہو گیا۔ چاند کی روشنی میں ہمیں لاش صاف دکھائی دینے لگی، لیکن اس وقت وہاں شیرنی نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے افسوس ہوا کہ شیرنی کے واپس جانے کے بعد چاند کی روشنی ہوئی ہے۔ اس وقت چاندنی سے پورا جنگل روشن ہو گیا تھا، ہر چیز صاف دکھائی دے رہی تھی۔ شیرنی کے اس طرح جانے کے بعد میں اس کی واپسی سے نا امید ہو گیا
اور باقی رات نا امیدی میں کاٹنے کے خیال سے دل گھبرانے لگا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک سامنے کی جھاڑی سے شیرنی کے غرانے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آواز سنتے ہی میں ایک بار پھر فائر کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس جھاڑی کا ہم سے خاصا فاصلہ تھا اور جھاڑی زیادہ گھنی ہونے کے باعث اس کے اندر تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میری چھٹی حس بتا رہی تھی کہ آج مجھے کسی بہت بڑے خطرے کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ میں جھاڑی پر نظریں جمائے شیرنی کے باہر نکلنے کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، اور میرا ساتھی اوم پرکاش شیرنی کے غرانے کی آواز سے وہ بار بار گھبرا کر کبھی مجھے اور کبھی اس طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے شیرنی کے غرانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اچانک شیرنی بجلی کی سی تیزی کے ساتھ جھاڑی سے باہر نکلی اور آنکھ جھپکتے ہی ایک دوسری جھاڑی میں گھس گئی۔ شیرنی اس قدر تیزی سے گزری کہ میں رائفل کی لبی بھی نہ دبا سکا۔ شیرنی کے اس طرح جانے کے انداز سے مجھے یقین ہو گیا کہ اسے ہماری موجودگی کا احساس ہو چکا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنا رخ اس طرف کر لیا جس طرف شیرنی گئی تھی۔ اس جھاڑی سے شیرنی کے غرانے کی آواز آ رہی تھی، فرق صرف اتنا تھا کہ اب جو آواز آ رہی تھی اس سے شیرنی کے غصے کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں جھاڑی پر نظریں جمائے فائر کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ اس دوران شیرنی ایک بار پھر جھاڑی سے نکلی اور اس نے منہ اٹھا کر ہماری طرف دیکھا۔ میرے لیے یہ بہترین موقع تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر فائر کر دیا۔ گولی چلتی ہی شیرنی نے غضبناک ہو کر ہماری مچان کی طرف ایک زوردار جست لگائی اور میرے بالکل پاس سے گزرتے ہوئے میرے ساتھی کو اپنے ایک پنجے میں اٹھائے مچان کی دوسری جانب جا پڑی۔ میں نے نشانہ لیے بغیر اس پر دوسرا فائر کر دیا، لیکن اس وقت میں حیرت زدہ رہ گیا جب شیرنی گولی کھا کر بھی اوم پرکاش کو زمین پر تڑپتا چھوڑ کر قریب کی ایک جھاڑی میں جا گھسی۔ اوم پرکاش کے سینے سے خون کا فوارہ پھوٹ رہا تھا اور میں اس کی مدد کے لیے نہیں اتر سکتا تھا۔ اوم پرکاش تکلیف کے عالم میں بری طرح زمین پر ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اور میں بے چینی کے عالم میں مچان پر بیٹھا اس کی یہ حالت دیکھنے پر مجبور تھا۔ چونکہ زخمی شیرنی کسی بھی وقت دوبارہ حملہ آور ہو سکتی تھی۔ اسی عالم میں کوئی 10 منٹ گزر گئے۔ میں نے دیکھا کہ اوم پرکاش نے ایک زوردار جھٹکا لیا اور پھر وہ ساکت ہو گیا، جس سے مجھے اس کے مرنے کا یقین ہو گیا۔ اس وقت میرے دل و دماغ کی جو حالت تھی وہ بیان سے باہر ہے۔ مجھے شیرنی پر بے حد غصہ اور اوم پرکاش پر رحم آ رہا تھا۔ مجھے بار بار ایک ہی خیال ستا رہا تھا کہ صبح کو آبادی میں جا کر میں اوم پرکاش کی ہلاکت کی خبر کیسے سناؤں گا۔ آبادی کے لوگ جب یہ سنیں گے کہ میں نے خود کو شیرنی سے بچا لیا لیکن ایک نوجوان کی بھینٹ چڑھا دی تو وہ کیا سوچیں گے؟ اس وقت دل یہ چاہتا تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو مجھے شیرنی کو ہلاک کر دینا چاہیے تاکہ آبادی کے لوگ جہاں اوم پرکاش کی ہلاکت کا غم کریں وہاں شیرنی کے خاتمے کی خوشی بھی محسوس کریں۔ شیرنی کی آواز نہ آنے سے مجھے اس کے بھاگ جانے کا یقین ہو گیا، لیکن اس خیال سے کہ زخمی شیرنی آبادی کے لیے تو اور بھی زیادہ خطرناک ہو جائے گی، میں شدید کشمکش میں مبتلا تھا۔ ابھی میں کوئی فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ اچانک مجھے اپنی پشت کی طرف سے سوکھے ہوئے پتوں پر کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی۔ میں پوری تیزی کے ساتھ اس طرف پلٹ گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آنے والے کو دیکھنے لگا۔ چاند کی روشنی میں میں نے دیکھا کہ شیرنی ایک سامنے کی گھنی جھاڑی میں اپنی کمر سے بہنے والے خون کو چاٹتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے۔
میں اسے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ شیرنی رفتہ رفتہ میری رائفل کی رینج میں آ رہی تھی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ غصے اور تکلیف کے عالم میں یہ بھول چکی ہے کہ وہ جس طرف جا رہی ہے وہیں سے اس پر فائر ہوا تھا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ غصے اور تکلیف کے عالم میں باوجود دوبارہ حملہ کرنے کے لیے میرے سامنے آنا چاہتی ہو۔ میں نے جیسے ہی شیرنی کو رائفل کی رینج میں دیکھا، اس کے سر کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ شیرنی پوری طاقت سے اچھلی اور میری مچان کے بالکل نیچے آ پڑی۔ گولی صحیح نشانے پر لگی تھی۔ شیرنی کی کھوپڑی دور جا گری اور شیرنی تکلیف کے عالم میں بری طرح تڑپنے لگی۔ وہ بار بار اپنے اگلے پنجے زمین میں گاڑ کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے جلدی سے دوسرا فائر کر دیا۔ اس مرتبہ میری گولی اس کے سینے پر پڑی، جو اس کے جسم کو چیرتی ہوئی دوسری طرف سے باہر نکل گئی۔ شیرنی نے ایک بار لرز کر دم توڑ دیا۔ میں اس کے ہلاک ہونے کا اطمینان کر کے نیچے اتر آیا اور اوم پرکاش کے جسم کو ہاتھ لگا کر دیکھا۔ اس کا جسم پوری طرح گرم تھا، جس سے مجھے اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا، اور میں نے جلدی سے اپنی قمیض اتار کر اس کے زخم پر باندھ دی اور چھاگل کا پانی اس پر الٹ دیا۔ صبح تک میں اس کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ سورج طلوع ہونے کے بعد نواب صاحب اپنے ساتھ 10-12 آدمیوں کو لے کر میرے پاس پہنچ گئے اور ان لوگوں کے ذریعے شیرنی اور اوم پرکاش کو وہاں سے اٹھوا کر آبادی میں لے آئے۔ نواب صاحب نے آبادی میں پہنچتے ہی اپنی جیپ کے ذریعے اوم پرکاش کو اسپتال بھجوا دیا اور اوم پرکاش کے متعلقین کو اس کے بچ جانے کا یقین دلانے لگے۔ شیرنی کی ہلاکت سے جہاں آبادی میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، وہیں اوم پرکاش کے زخمی ہو جانے سے لوگ پریشان بھی تھے۔ ہم لوگ دوسرے دن واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ واپسی سے قبل اسپتال میں اوم پرکاش کو دیکھنے کے بعد یہ یقین ہو گیا کہ وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ نواب صاحب نے اوم پرکاش کو 1000 روپیہ دیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے آدم خور انسان، راوی ہیں سید نواب علی، اور تحریر ہے قمر نقوی امروہی، سن 1984۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔